بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظم ہم پڑھ رہے تھے ریل کا سفر، ہماری تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی پوری مشق مکمل کر لیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، نظم ریل کا سفر کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ یہ کام آپ لوگوں نے اپنی نیٹ نوٹ بکس پر کر لینا ہے۔ یہ سوال جواب جو ہیں، مختصر جواب جو لکھنے ہیں، یہ آپ لوگوں نے اپنی نیٹ نوٹ بک پر ضرور لکھ لینے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، پہلے شعر میں شاعر مسافر کو کیا مشورہ دے رہا ہے؟ پہلے شعر میں شاعر مسافروں کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ نہ مسافروں کو گنو اور نہ گنجائش کو دیکھو، بے فکر ہو کر تیاری پکڑو، اللہ کا نام لو اور ڈبے میں سوار ہو جاؤ۔ اس نظم کے دوسرے شعر میں جلوس نکلنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس نظم کے دوسرے شعر میں جلوس نکلنے سے شاعر کی مراد ہے کہ جب تم ٹرین کے ہجوم کا حصہ بن جاؤ گے تو دوسرے مسافروں کی طرح تمہارا بھی جلوس نکلے گا، یعنی تمہارا بھی برا حال ہو جائے گا۔ ایک مسافر گھر کی کیا چیز ریل کے ڈبے میں لے آیا تھا؟ ایک مسافر گھر کی چارپائی ریل کے ڈبے میں لے آیا تھا۔ کون سا مانگنے والا لوگوں میں مقبول ہے اور کیوں؟ چمٹا بجا کر مانگنے والا لوگوں میں مقبول ہے کیونکہ لوگ اس کا گانا پسند کرتے ہیں اور وہ اپنی خوبصورت آواز سے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رضائی میں بیٹھے ہوئے مسافر کا حال کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ رضائی میں بیٹھے ہوئے مسافر کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا اور یوں لگتا ہے وہ رضائی میں سل کے بیٹھا ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے جگہ بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، نظم ریل کا سفر کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ الف، شاعر کے مطابق شمار کرنے کی کوشش فضول ہے۔ ریل کے ڈبے، ریل کی سیٹیں، نفوس یا سامان؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نفوس۔ ریل کے سفر میں روٹی سے لڑتا ہے سالن، پانی، پلیٹ یا دسترخوان؟ اس کا جواب ہے دسترخوان۔ رضائی میں مسافر ایسے بیٹھے ہیں جیسے گھر میں بیٹھے ہوں، سل کے بیٹھے ہوں، دبک کے بیٹھے ہوں، ڈر کے بیٹھے ہوں۔ اس کا جواب ہے سل کے بیٹھے ہوں۔ کوئی مسافر ریل میں کھیت کے گنے کٹا لایا ہے۔ کوئی مسافر ریل میں کھیت کے گنے کٹا لایا ہے، سارے، آدھے، تہائی یا چوتھائی؟ اس کا جواب ہے سارے۔ ریل گاڑی میں ہجوم کے باعث سوراخی سے لڑتا ہے، کپ، جگ، پلیٹ، گھڑا؟ اس کا جواب ہے گھڑا۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیں۔ گفتگو، خاموشی۔ گفتگو، خاموشی، آشنائی، نا آشنائی، صفائی، گندگی، لڑائی، صلح، مقبول، عام، اپنا، پرایا؟ نظم ریل کا سفر کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ لنگوٹی کس، خدا کا نام لے، گھس جا سواری کر؟ خالی جگہ میں آئے گا گھس۔ یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں، خالی جگہ میں آئے گا تیر و نشتر۔ مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے، اس میں آئے گا سامان۔ وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں،
وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں، وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا۔ مدعا ذیل کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ گنجائش، لنگوٹی، گٹھڑ، رسی، گھڑا، سراہی۔ اب یہ کام بیٹا آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس پر آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ آپ نے ایک صفحے پر 3 کالم بنا لینے ہیں۔ پہلے کالم میں آپ نے لکھنا ہے الفاظ، تو یہ الفاظ آپ نے وہاں لکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے کالم میں آپ نے ہیڈنگ دینی ہے تذکیر و تانیث، پھر آپ نے لکھنا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کا جملہ بنا لینا ہے۔ یہ کام آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ درج ذیل محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ خدا کا نام لینا، جلوس نکلنا، گھل مل جانا، ان تینوں الفاظ کے معنی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ آپ لوگوں نے اب ان کے جملے بنا لینے ہیں۔ نظم ریل کا سفر کے مطابق اوپر والی سطر کے الفاظ کو نیچے والی سطر کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ مردم، شماری، نفوس، جلوس، کھیت، گنے، تیر، نشتر، لاؤ، لشکر، مانگنے والا، فقیر، لڑائی، صفائی۔ یہ آپ نے اسی طرح سے کتاب پہ اپنا کام جو ہے یہ مکمل کر لینا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، نظم ریل کا سفر کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ پاکستان میں ریل کا سفر ہجوم، رش اور سامان سفر کی زیادتی سے عبارت ہے۔ کم خرچ اور زیادہ جگہ ہونے کی وجہ سے لوگ خوب سامان کے ہمراہ سفر کرتے ہیں۔ اسی زیادتی کے باعث جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن سفر کی طوالت دوستی کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ بڑے گٹھڑ، بستر بند، چمٹا بجانے والا فقیر، دھکم پیل، لڑائیاں اور دوستیاں، یہی عوامل اس کو ایک منفرد سفر بنا دیتے ہیں۔ اب یہ نظم کا جو مرکزی خیال ہے یہ آپ لوگوں نے اپنی نیٹ نوٹ بکس پر ضرور لکھ لینا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، اوپر والی سطر میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ نیچے والی سطر میں لکھیں۔ شماری، سواری، شماری، سواری، آشنائی، صفائی، آشنائی، صفائی، لشکر، نشتر، لشکر، نشتر، بجا، سجا، بجا، سجا، جلوس، نفوس، سامان، دسترخوان۔ اب آپ نے اسی طرح سے اپنی کتاب پر یہ کام جو ہے کر لینا ہے۔ ہاں جی، اگلا سوال ہے ہمارے پاس، درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ ابس، جلوس، مسافر، عوام الناس اور نفوس۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ابس، عین پر زبر، بے پر زبر اور سے پر جزم ہے۔ جلوس، جیم پر زبر ہے، لام پر پیش ہے، واو اور سین پر جزم ہے۔ مسافر، میم پر پیش ہے، سین پر زبر ہے، الف پر زبر، فے کے نیچے زیر ہے اور رے پر جزم ہے۔ مسافر۔ عوام الناس، عین پر زبر، واو پر بھی زبر، میم پر پیش، نون پر شد بھی ہے اور زبر بھی ہے اور سین پر جزم ہے۔ عوام الناس۔ نفوس، نون پر زبر، فے پر پیش، واو اور سین پر جزم ہے۔ سبق کے متن کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ مانگنے والا ڈھولکی بجا رہا تھا، غلط ہے۔
ایک مسافر رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لایا ہے، یہ درست ہے۔ ایک مسافر نے اپنا بیگ دوسروں کے سر پر دے مارا، یہ غلط ہے۔ ریل میں سوار ہونے سے پہلے مسافروں کی مردم شماری کر لینی چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ گا کر بھیک مانگنے والا لوگوں میں بہت مقبول ہے، یہ درست ہے۔ دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے، پہلا غلط ہے، دوسرا درست، تیسرا غلط، چوتھا بھی غلط اور پانچواں جو ہے جملہ یہ درست ہے۔ سابقے: نئے الفاظ یا تراکیب بنانے کے لیے الفاظ کے شروع میں جن الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے انہیں سابقہ کہتے ہیں۔ میں اس کی تعریف دہرا دیتی ہوں۔ نئے الفاظ یا تراکیب بنانے کے لیے الفاظ کے شروع میں جن الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے انہیں سابقہ کہتے ہیں۔ مثلاً بے ہنر، بے غرض، بے لحاظ، بے شمار میں بے سابقہ ہے۔ کچھ عام استعمال میں آنے والے سابقے درج ذیل ہیں۔ ان، بد، با۔ اب ان سے دیکھیں، ان تھک، ان پڑھ، ان گنت، ان بن، ان مٹ اور انجان۔ بد: بد خط، بد نصیب، بد معاش، بد مزاج، بد حواس اور بد اخلاق۔ با: با اصول، با ادب، با نصیب، با اختیار، با تمیز اور با عمل۔ اس کے ساتھ ہی ہماری مشق جو ہے مکمل ہو گئی۔ جو کام میں نے آپ کو کاپی پر کرنے کے لیے کہا ہے وہ آپ نے کاپی پر ضرور کر لینا ہے اور باقی کام اپنی بکس پر مکمل کر لیں۔ ساتھ ساتھ اپنا کام مکمل کرتے جائیں اور یاد کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو اپنی امان میں رکھے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔